اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی، ماقبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا کہ وہ جو لوگ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ ہم آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ان کا بھی مذاق اور استہزاء اڑایا کرتے تھے اور ان کی بھی وہ بات نہیں مانتے تھے اور ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ جو جنات وغیرہ ہیں یہ آسمان پر جاتے تھے نبوت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ تو پھر اللہ کے حکم کے سے ایک شہاب ستارہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شہاب ستارہ جو ہے وہ ان کو مار دیا جاتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت کاملہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا ذکر کر کے پھر ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے پھیلایا زمین کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس زمین کے اندر، رواسیہ بولتے ہیں بوجھ پہاڑ، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اس زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں یا ڈال دیے ہیں پہاڑ یا بوجھ، دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگایا ہے فیہا اس زمین میں، من کل شیء موزون، ہر چیز جو ہے وہ اندازے کے ساتھ۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے ایک یہ جو من کل شیء موزون ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے والی بنتی ہے کہ من کل شیء موزون کا کیا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اگایا ہے اس زمین کے اندر اندازے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین کے اندر اندازے کے ساتھ اگانے کا مطلب یہ کہ یعنی اتنا ہی اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر اگایا ہے جتنی انسانوں کو ضرورت تھی، اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں۔ اگر زیادہ ہو جاتا تو مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ فروٹ وغیرہ کو لے لیتے ہیں، اگر یہ اتنے ہی زیادہ ہو جاتے کہ ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتے تو پھر یہ روڈوں کے اوپر گل سڑ رہے ہوتے، ایسے پھینکے جا رہے ہوتے، کسی کے کوئی کام نہ تھا، ہر بندہ کہتا کہ میرے پاس پھل بھی ہیں، میرے پاس سیب بھی ہیں، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، تو میں کیوں جو ہے کیا نام ہے اس کو مزید اپنے پاس رکھوں، بلکہ وہ جو ہے وہ گل جاتے اور سڑ جاتے اور ضائع ہو جاتے۔ اور کم بھی نہیں بنایا کہ جس کی جو ہے انسان جس کے لیے ترسیں اور جس کے لیے انسان جو ہے وہ کیا نام ہے تلاش کریں کہ کاش یہ جو ہے ہم جو ہے یہ چیز ہمارے پاس ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے اندازے کے ساتھ جو ہے پیدا کیا ہے، اگایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے لکم تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معائش معیشت کے اسباب، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ بلکہ ان کے لیے بھی، لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جس کو تم روزی نہیں دیتے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ گندم اگائی ہے یا چاول ہے، چنا ہے، جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، یہ ایک قسم کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کے لیے معیشت جو ہے وہ بنا دی۔ کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو ایک روٹی ہے جو ہم خوشی سے کھا لیتے ہیں اور نوالا منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں، یہ اتنی آسان تھوڑی ہے۔ پہلے جو ہے کسان ہل چلاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گندم ڈالتا ہے، گندم ڈالنے کے بعد پانی لگاتا ہے، اس کے بعد وہ جو پکتی ہے، پکنے کے بعد جو ہے وہ تھریشر لگتی ہے، اس کے بعد جو ہے
کیا نام ہے اس کے بعد گندم الگ ہوتی ہے، بھوسا الگ ہوتا ہے، اس کے بعد جب گندم گھر کے اندر آ جاتی ہے پھر ہم چکی میں لے کر پیسنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، پھر اس سے آٹا بنتا ہے، اور پھر اس آٹے کو دیکھیں گوندا جاتا ہے، اور گوندے کے بعد اس کی روٹی پکائی جاتی ہے، پھر جو ہے کیا نام ہے ہم اس کو ایک لقمہ جو ہے ہم کھاتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ کیا نام ہے یہ روٹی ہم کھا رہے ہیں۔ تو یہ اتنی آسانی سے ایک روٹی نہیں بنی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی اس کو معیشت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور آگے یہ فرما دی کہ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یعنی جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کے لیے بھی یہ معیشت کا ذریعہ یعنی روزی کا ذریعہ، یعنی یہ جو جانور ہو گئے، گائے ہو گیا، بکری ہو گئی، تو اس طرح کے اور جو جانور ہیں یہ بھی تو چارہ وغیرہ کھاتے ہیں، اور وہ بھی تو اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتے ہیں، اور یہ بھی ان کے لیے کیا نام ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے ہر چیز، کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر عندنا ہمارے پاس خزائن ہو، اس کا خزانہ ہے، یعنی ہر چیز کا خزانہ جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور نہیں نازل کیا اس کو الا بقدر معلوم، مگر ایک مقررہ وقت کے ساتھ یا معین وقت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو بھی ہم نے اتارا ہے تو ہم نے اس کا ایک وقت اور ایک چیز وہ جو ہے مقرر کر رکھا ہے، ایسے کیا نام ہے بغیر فائدے کے اور اس کے ہم نے نہیں اتارا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت جو ہے پھر یہ ہوا کو اور اس کے بعد بارش کی مثالیں، پانی کی مثالیں دے کر پھر سمجھا رہے ہیں کہ وہ ارسلنا الریاح، اور ہم نے بھیجا ہوا کو، لواقیہ کہتے ہیں جو رس بری ہوتی یعنی ٹھنڈی میٹھی ہوا جس کو ہم بولتے ہیں، کہ وہ ارسلنا الریاح، اور ہم نے بھیجا ہوا کو لواقیہ جو رس بری ہوئی ہے، فانزلنا، اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاسقیناکموہ، پس ہم نے وہ جو ہے وہ تم کو پلایا، یعنی ہم نے آسمان سے جو ہے بارش برسائی، اور ہم نے جو ہے آسمان سے جو ہے پانی نازل کیا ہے۔ جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے تو لوگ آپ حضرات کو شاید ابھی بھی یہ بات معلوم ہو کہ جہاں پر پانی کڑوا ہوتا ہے یا پانی نہیں مل رہا تو نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جو ہے وہ برتن وغیرہ جو ہے وہ کیا نام ہے جو گھر کا پرنالا ہوتا ہے اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے اس پانی کو کے ذریعے جو ہے یہ پانی کو بھر لیں، اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کو استعمال کریں گے۔ اور دوسری یہ کہ کیا نام ہے فاسقیناکم سے مراد وہ جو جانور وغیرہ جو تالابوں کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ جو جانور وغیرہ جو ہے وہاں سے کیا نام ہے پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ فاسقیناکم مطلب کئی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے تم کو پانی پلایا ہے۔ اس کیا نام ہے اس زمین بھی ہو ضمیر کا مرجع لے سکتے ہیں کہ اس زمین سے، یعنی کیا نام ہے پانی جو ہے وہ زمین سے ہی نکلتا ہے، تو اسی وہی میٹھا پانی، یہ جب بارش ہوتی ہے پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر کیا نام ہے یہ جو بور وغیرہ نکالتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بندہ پانی پیتا ہے۔ وما انتم لہو بخازنین، نہیں ہے تمہارے لیے کیا نام ہے کسی قسم کا کیا نام ہے خزانہ۔ وما انتم لہو بخازنین کہتے ہیں اور تمہارے پاس جو ہے کوئی خزانہ یا اس کا خزانہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا جو خزانہ یا یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی چل رہی ہیں، اور اللہ ہی ان کو پیدا، اور اسی کا ان تمام چیزوں کا جو خزانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد جو ہے کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور یعنی ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یہاں پر وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے بعد صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی، ہم ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ کہ مطلب یعنی ہم نہیں، یہ کفار کہتے تھے کہ ہم دوبارہ کس طرح پیدا ہو جائیں گے، تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آخرت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ان کا جو یہ جو اعتراض تھا ان کا جواب دے دے کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور ہم ہی تمہیں ماریں گے، اور ہم ہی کیا نام ہے وارث ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تم سب کے سب مر جاؤ گے پھر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے، وہ وارث ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ،
البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، المستقدمین کہتے ہیں کہ جو آگے جا چکے ہیں، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا یا جو آگے بھیج چکے ہیں تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم تحقیق البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں مستاخرین جو پیچھے ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ حضرات یعنی پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آگے بھیجنے یا آگے جانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے اپنے پاس کاپی اور پنسل ساتھ رکھیں۔ میں یہ المستقدمین اور المستاخرین سے کیا مراد ہے، میں آپ کو اس کا معنی لکھوا دیتا ہوں۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ مستقدمین اور مستاخرین کی مطلب یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں۔ ذرا جلدی کریں گے، 3-4 معنی ہیں، یہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں۔ نمبر 3، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد امت محمدیہ سے پہلے والے لوگ ہیں۔ مستقدمین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگ ہیں، اور مستاخرین سے مراد امت محمدیہ کے بعد یعنی امت محمدیہ مراد ہے۔ اس کے بعد چوتھی یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد اہل طاعت یعنی اہل خیر ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں، اور مستاخرین سے مراد اہل معصیت یعنی غافل لوگ ہیں۔ اس کے بعد 5واں یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کی صفوں میں یا جہاد کی صفوں میں یا دوسرے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں، اور مستاخرین کا مطلب ہے کہ جو پچھلی صفوں میں رہنے والے ہیں۔ لکھ لیے؟ جی لکھ لیے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی آ رہی ہے استاد جی۔ میں نے کہا لکھ لیے؟ جی آگے چلیں استاد جی اس کے بعد اگلی آیات جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، من صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی جو بجتی ہو، اور اس کو کھنکھناتی مٹی بھی کہتے ہیں۔ صلصال کا مطلب ہوتا ہے بجنا یا کھنکھنانا، من حَمَإٍ مسنون کا مطلب ہوتا ہے سڑے ہوئے گارے سے۔ یہ اس طرح کے جو مٹی گارے کے کیا نام ہے پکائی جاتی ہے، پکانے کے بعد اور اس کے اندر جو ہے ایک قسم کی بو ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ مٹی بجتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بجتی ہوئی مٹی سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکھناتی ہوئی، من حَمَإٍ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، یعنی سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور کھنکھنانے کا جو دوسرا مطلب ہے وہ بجنا، جب مٹی پک جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی آواز نکلتی ہے۔ اب یہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے، لیکن تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ جب مٹی کو پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آواز نکلتی ہے بجنے کی، کھنکھنانے کی، تو اس مٹی سے جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔
اور اس آیت سے ہی اللہ رب العزت انسان کو اس کی پیدائش کی طرف کیا نام ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ تو آج تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تیرے پاس مال ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ سارا کچھ میں نے کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو خلقناہ ہم نے ان کو پیدا کیا، جنوں کو، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم، من نار السموم کا مطلب ہوتا ہے آگ کی لو سے، آگ کی لو یعنی تپتی ہوئی جو لو ہوتی ہے اس سے جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا رب کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے کہ انی خالق بشرا، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون جو سڑے ہوئے گارے کی ہوتی ہے، جو سڑے ہوئے گارے کی بجتی یا کھنکھناتی مٹی سے میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پہلے سپارے کے اندر آپ تفصیل سے یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ انسان کو پیدا کیوں کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ قالو غالباً میرے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُ، پس میں نے اس کو ٹھیک کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں نے پھونک ڈالی، یعنی نفخہ ڈالا اس کے اندر، مِن روحی، اپنی روح سے یعنی اپنی جان سے، فَقَعُوا لَهُ، پس گر پڑو، لہو اس کے لیے، ساجدین، سجدے کی حالت میں۔ اب یہ اللہ رب العزت فرشتوں کو خطاب دے رہے ہیں کہ میں نے ہی اس کے اندر پھونک ڈالی ہے، یعنی روح ڈالی ہے اپنی جان سے، یعنی اپنی طرف سے، یعنی اس لیے نسبت کی کہ یہاں سے انسان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ نے اگر مخلوق میں سے کسی کو افضلیت بخشی ہے تو وہ انسان کو بخشی ہے۔ یہاں پر مر روحی کی نسبت اپنی طرف سے اس وجہ سے کی کہ انسان جو ہے یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ترین مخلوق میں سے ہے، اور یہاں پر انسان کے اکرام اور انسان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فَقَعُوا کا مطلب تم گر پڑو، پس گر پڑے، لہو اس کے لیے، ساجدین، سجدے کی حالت میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، پس ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم، سب کے سب نے، کلہم اجمعون، سب کے سب نے کیا نام ہے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، یعنی ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر الا جو ہے یہ الا جو ہے منقطع ہے یا منفصل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ الا منقطع ہے۔ جب ہم یہاں پر الا کو منقطع لیں گے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ جو ابلیس ہے مگر ابلیس نے نہیں کیا، یعنی ابلیس نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے ابلیس، یعنی ابلیس ایک الگ چیز ہے اور فرشتے ایک الگ چیز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اور پھر اس صورت کے اندر ہم ابلیس کو سے مراد جن لیں گے کہ یعنی یہ جنوں میں سے ہے ابلیس۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سے مراد اللہ منفصل ہے، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ بھی فرشتوں میں سے ہے، لیکن اس کا مفسرین حضرات نے جواب دیا ہے کہ یہ حقیقتاً فرشتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چونکہ فرشتوں کے ساتھ تھا، تو یہاں پر اگر اللہ کو متصل لیں گے تو وہی معنی مراد لے گا کہ کیا نام ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے فرشتوں کے ساتھ تھا، اس کے باوجود بھی فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، یہ فرشتہ نہیں ہے ابلیس۔ ابا ان یکون مع الساجدین، ابا انکار کیا، ان یکون یہ کہ وہ ہو مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی سجدہ کرنے کے والوں کے ساتھ ہونے سے اس نے انکار کیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابلیس، اے ابلیس، مالکا، کیا ہے تیرے لیے کہ اللہ تکونا، یہ کہ آپ نہیں ہوئے یا آپ نے نہیں کیا، یعنی آپ نہیں ہوئے مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی آپ کو کیا ہوگی، آپ جو ہے
وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے، یا سجدہ کیوں نہیں آپ نے کیا فرشتوں کے ساتھ؟ قال، اس نے کہا کہ لم اکن، نہیں ہوں میں، لیاسجد، یہ کہ میں سجدہ کروں، میں ایسا نہیں ہوں کہ یہ کہ میں سجدہ کروں، لبشرن، ایک ایسے بشر کو یا ایسے آدمی کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال من حمئ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، یعنی میں اس آدمی کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر تو عاجزی ہوتی ہے، اور تو نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور میرے اندر جو ہے کیا نام ہے وہ روشنی زیادہ ہے، تو میں اس آدمی کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ آگ، یہ اس نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اس کے اندر غرور اور تکبر تھا، کیونکہ یہ جو آگ کا اس نے ذکر کیا، آگ کے اندر جو ہے وہ غلو ہے، یعنی روشنی ہے، اور روشنی کے اوپر اس نے ذکر کرتے ہوئے اپنے اندر جو ہے وہ تکبر محسوس کر کے اس نے فخریہ طور پر کہا کہ میں اس آدمی کو کیا نام ہے سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے پیدا کیا، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، میں اس کے سامنے کیا نام ہے سجدہ کیوں کروں؟ اس کے بعد فرمایا کہ قال فخرج منہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نکل جا، منہا، اس سے، فإنک رجیم، پس تو جو ہے وہ مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تیرے اوپر جو ہے وہ پھٹکار ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یعنی فیصلے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تیرے اوپر جو ہے وہ پھٹکار ہے۔ قال، فرمایا کہ قال، شیطان کیا کہتا ہے؟ قال، شیطان نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پس مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، یعنی اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فإنک من المنذرین، پس تجھ کو ڈھیل دے دی گئی ہے، یعنی تجھ کو ڈھیل ہے، یعنی تجھ کو مہلت دے دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک۔ اس کے بعد آگے شیطان کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس طرح ایک راہ سے، سیدھے راستے سے جو ہے کھودا ہے، تو میں جو ہے میں بھی تیری یہ جو تیرے لوگ ہیں، میں ان کو سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹکاؤں گا۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، کہ مجھ کو راہ سے کھو دیا ہے، بما اغویتنی، کہ تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں جو ہے بہاریں دکھلاؤں گا یا مزین کروں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں جو ہے ان کو ضرور بضرور جو ہے وہ سیدھے راستے سے، ان سب کو ضرور بضرور جو ہے وہ سیدھے راستے سے یہ ہٹاؤں گا، سیدھے راستے سے جو ہے وہ کھو دوں گا۔ یہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں سے جو تیرے بندے ہوں گے خالص، یعنی اخلاص والے، جو مخلص ہوں گے، ان کو میں نہیں کھو سکوں گا، کیونکہ وہ تیرے سے ڈرتے ہوں گے، ان کے اندر تقوی اور طہارت ہوگی، تو وہ جو ہے وہ میرے شکنجے کے اندر نہیں آئیں گے۔ البتہ کیا نام ہے جو کیا نام ہے ان کے علاوہ ہوں گے، وہ میرے شکنجے کے اندر آ جائیں گے، اور وہ میں ان کو سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹکاؤں گا، اور کیا نام ہے سیدھے راستے سے جو ہے ان کو کھو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، قال ھذا صراط علیہ، یہ راستہ ہے مجھ تک مستقیم، سیدھا، یعنی یہ مجھ تک سیدھا پہنچنے کا راستہ ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، کہ نہیں ہوگا ان پر تیرا سلطان، کا مطلب ہے زور، یعنی تیرا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی زور نہیں ہوگا، الا، مگر، من اتبعک، مگر جو تیری اتباع کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، من الغاوین، من الغاوین کہتے ہیں بہکوں میں سے، یعنی جو لوگ بہک جائیں گے، تو جو لوگ کیا نام ہے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو وہ تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ تو تیرے شکنجے میں آ جائیں گے، مگر میرے ہر بندے کے اوپر یہ جو تیری کیا نام ہے وہ ہے، وہ چلنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اب یہ جو لوگ تیرے شکنجے میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، کہ بے شک جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، ان سب کے سب کا۔
لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم، اور ہر ان میں سے ہر ایک دروازہ جو ہے جز ہے، مقسوم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کیا گیا، یعنی ان میں سے ہر ایک دروازہ جو ہے وہ جو ہے ایک فرقے کے لیے جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس فرقے اس دروازے کے ذریعے جو ہے وہ جو فرقے والے ہوں گے اور وہ جو لوگ ہوں گے کیا نام ہے وہ کیا نام ہے جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے اور جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ بس یہاں تک تو ان کفار کا تذکرہ تھا، اس کے اندر کوئی زیادہ تفصیل نہیں تھی آج جو آپ لوگوں کو مشکل لگی ہو یا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو، بلکہ ان آیات کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور آپ حضرات کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر تو آ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور ایک جگہ پر آ رہا ہے کہ ثم خلقنا النطفۃ، کہ اللہ فرمانے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو اب ان دونوں میں مفسرین حضرات اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا نطفے سے پیدا کیا ہے، کہ جب مٹی سے اس طرح پیدا کیا ہے کہ مٹی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا نام ہے پھل فروٹ میوہ جات گندم یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین یعنی مٹی سے اگاتے ہیں، اور اس مٹی سے اگنے کے بعد وہ انسان جو ہے ان چیزوں سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب فائدہ اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے ان چیزوں کو تو اس سے انسان کے اندر قوت بڑھتی ہے، اور قوت سے جو ہے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے، اور نطفہ جو ہے جب ہم بستری کی صورت میں جو ہے جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس صورت کے اندر جو نطفے کا اخراج ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے اس طرح تطبیق پیدا کر دی کہ وہاں پر اللہ فرماتے کہ ہم نے نطفے سے پیدا کر دیا۔ تو آپ حضرات، اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے اوپر جو ہے بہت بڑا گھمنڈ نہ کرو، بلکہ تم جو ہے جس طرح اذان اور نماز کے درمیان 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو اسی طرح تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو تمہارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب تم مرتے ہو تو تمہارا جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو تمہاری زندگی بھی مختصر ہے۔ اس زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لو، نبی کے طریقوں پر چل کر زندگی گزار لو، تو یہی ہادہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے علاوہ تم کسی اور راستے کا انتخاب کرو گے تو وہ پھر کیا نام ہے شیطان کے کیا نام ہے جال میں پھنس جاؤ گے، اور وہ بھی کل قیامت والے دن جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرے گا شیطان۔ آپ 13ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہوگا کہ شیطان بھی اس چیز کا انکار کرے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، بلکہ گناہ تو تم نے خود کیا تھا، کیا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں نے تمہیں گناہ کروایا تھا؟ تو اس دن شیطان بھی انکاری ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک آمین اللہ آمین۔ خیرہ، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔